السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ سب سے پہلے میں اپنے برادر محترم حافظ عبد الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کو اپنے اس علاقے میں واپسی پر اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں۔ اچھا فیصلہ ہے، بشرطے کہ وہ اس پہ استقامت اختیار کریں، مستقل مزاجی اختیار کریں، گھٹنا باندھ کے اللہ کا نام لے کے بیٹھ جائیں، قرآن مجید کی خدمت کریں اور خوب کریں، باقی سارے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہر جگہ پر، ہر گھر میں اور ہر محلے میں اپنی بساط کے مطابق جب بھی کوئی دین کا کام شروع کرے تو ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ بدگمانی کرنی چاہیے، نہ لیگ پولنگ ہونی چاہیے، نہ ہی کوئی اور احساس ہونا چاہیے۔ بس شرط صرف یہ ہے اچھا کام کیا جائے، معیاری کام کیا جائے، اخلاص نیت سے کیا جائے اور خوب دل لگا کے کام کیا جائے۔ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہر گھر کے اندر بھی اگر قرآن مجید کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے تو یہ خیر و برکت ہی ہے نا، اسے پھیلنے دیں، جس قدر وہ پھیل سکتی ہے اسے پھیلنے دیں، اس کی بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ ایک دوسری میری فیلنگ ہے، ایک بچہ یہاں اس نے تلاوت کی ہے، صغیر، کیا نام تھا بیٹے کا؟ کہاں ہے؟ ماشاءاللہ، اس کے ابو یہاں بیٹھے۔ اس بیٹے نے بہت پیاری آواز میں تلاوت کی ہے اور میں اس بیٹے کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے حافظ بننا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ شاباش بیٹے۔ تو بعض بچے ہیرے ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں، تو ایک استاد اپنے تجربے سے پہچان جاتا ہے کہ اس بچے کو اس میدان میں آنا چاہیے، تو اس بچے کو خصوصی طور پر میں کہوں گا، اس کے والد محترم یہاں شاید موجود نہیں ہیں، کہ اپنے اس بچے کو آپ اللہ کے قرآن کے لیے وقف کر دیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کا پڑھنا قبول فرما لے، ان کے اساتذہ نے جو محنت کی ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ ہم اس مجلس میں اللہ کے پیارے نبی کی شان بیان کریں گے انشاءاللہ، اور وہ بیان کریں گے ویسے جیسے اللہ نے اپنے قرآن میں بیان انشاءاللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ
اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کرنے کے لیے ادھر ادھر کے قصے کہانیاں جمع کرتے ہیں. جس طرح قرآن میں اللہ کے نبی کی شان بیان ہوئی ہے کسی اور کے لیے ممکن ہی نہیں کہ ویسی شان بیان کرتے. اور جس طرح احادیث میں بیان ہوئی ہے، آخری حصے میں انشاءاللہ ہم اس طرف بھی آئیں گے، اور خصوصاً جو آپ کی آیات بینات اللہ نے آپ کو عطا کی، جن سے یہ عام بندہ پہچانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کچھ وہ احادیث مبارکہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. ابھی انسانیت وجود میں نہیں آئی تھی، عالم ارواح کا دور تھا. روحوں کی تخلیق تو ہوئی تھی، روحیں اپنی جسموں میں داخل نہیں ہوئی تھی. ان روحوں کے جسم وجود پذیر نہیں ہوئے تھے، اور اس عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی شان بیان کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک خاص اجتماع منعقد کیا، اور اس اجتماع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر پیغمبر آخر الزمان تک جتنے بھی انبیاء دنیا میں آنا ان کا مقدر تھا، سب نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، اور جمع کر کے اپنے پیغمبر کی شان بیان کی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. یاد تو کرو اس وقت کو جب اللہ نے سارے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، دیکھو میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں شریعت دوں گا، لیکن میرے ساتھ ایک پکا وعدہ کر لو، اور وہ پکا وعدہ یہ کرو کہ اگر تمہاری نبوت کا سکہ چل رہا ہو، تمہاری شریعت کا دورہ ہو، پوری کائنات میں تمہارا کلمہ اپنے اپنے علاقے میں پڑھا جا رہا ہو، ایک میرا آخری نبی ہے، اگر تمہارے دور میں میرا وہ آخری نبی آ جائے، تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے اور میرے آخری نبی کا امتی بن جانا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا
وأنا معكم من الشاهدين۔ ایک آیت میں 7 زوردار اندازوں سے، 7 زوردار طریقوں سے اللہ نے اس مجلس ختم نبوت میں اور محفل ختم نبوت میں ہر نبی سے وعدہ لیا۔ پہلا زوردار انداز، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ کے میرے آخری نبی کا امتی بن جانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اپنی شریعتوں کو چھوڑ کے میرے آخری نبی کا مددگار بن جانا ہے۔ تیسرا وعدہ اس انداز میں لیا، اَأَقْرَرْتُمْ، اس بات کا اقرار کرتے ہو نا۔ چوتھا انداز، قالوا اقررنا، سب نبیوں نے کہا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ پانچواں انداز، کہا پختہ وعدہ کرتے ہو نا، کہا پختہ وعدہ کرتے ہیں۔ چھٹا انداز، کہا فاشہدوا، پھر گواہیاں دے دو، گواہ بن جاؤ۔ ساتواں انداز، تم بھی اس بات پہ گواہ ہو جاؤ، میں تمہارا رب بھی اس بات پہ گواہ ہو گیا۔ پھر دنیا وجود میں آئی، جناب آدم آئے، جناب نوح آئے، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ کلیم، جناب عیسیٰ روح اللہ، سب اپنے اپنے دور کے اندر تشریف لاتے چلے گئے، اور اپنے اپنے دور میں جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنی امتوں کے سامنے اس وعدے کے تذکرے بھی کرتے چلے گئے۔ صرف یہی نہیں، زبانی کلامی بھی اپنی امتوں کو اس وعدے کا بتاتے گئے کہ دیکھو ہم تمہارے نبی ضرور ہیں، لیکن ایک آخری نبی بھی آئے گا، اگر ہماری زندگی میں وہ نبی آ گیا تم نے اس کا کلمہ پڑھنا ہے، ہم نے بھی اس کا کلمہ پڑھنا ہے، تم نے اس کا امتی بن جانا ہے، ہم نے بھی اس کا امتی بن جانا ہے۔ نہ صرف یہ انداز، بلکہ اللہ نے پیغمبر آخر الزماں کو شان اور مقام ایسا دیا، جو اللہ نے کتابیں نازل کی ان میں سے اکثر کتابوں کے اندر بھی اللہ نے اپنے آخری نبی کے تذکرے کر دیے۔ بلکہ صرف یہی نہیں، ان نبیوں کے دلوں میں بھی اس آخری پیغمبر کی، ختم الرسل کی، امام الانبیاء کی، کونین کے تاجدار کی، آمنہ کے لال کی، مکہ کے در یتیم کی، فداہ ابی و امی، ان پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ان کے دلوں میں بھی پیغمبر کی ایسی محبت بیٹھی کہ ان میں سے تو بعض نبی خوشخبریاں بھی دینے لگ گئے کہ بس آنے ہی والا ہے، اور کچھ نبی ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں بھی کرنے لگ گئے کہ اللہ آخری نبی کو بھیج دے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، اللہ اس امت میں جس خانہ کعبہ کی میں نے بنیاد رکھی ہے، اس اپنے گھر کو آباد کرنے والا پیغمبر بھی بھیج دینا۔ صرف یہی نہیں، دنیا کے آغاز سے پہلے اللہ رب العزت نے نبیوں میں اپنے آخری پیغمبر کا مقام بیان کیا، ان سے وعدے بھی لیے، ان سے اقرار بھی لیا، گواہیاں بھی لیں، اور کہا میں بھی گواہ ہوں، تم بھی گواہ ہو جاؤ۔ آخری نبی کی شان پہ، آخری نبی کی ختم نبوت پہ، آخری نبی کے مقام پہ، پھر ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں آخری پیغمبر کے بارے میں بشارتیں بھی دیں، پھر جو اللہ نے کتابیں اتاریں ان کتابوں میں آخری پیغمبر کے تذکرے بھی کیے، وہ کتابیں بدل گئیں، ان میں فیبریکیشنز ہو گئیں، کہیں اضافے ہو گئے، کہیں نقص ہو گئے، کہیں چیزیں اپنی طرف سے ملا دی گئیں، کہیں نکال دی گئیں، کہیں معنی بدل دیے گئے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اس پیغمبر کی شان ایسی شان ہے
کہ اس پیغمبر کے تذکرے ان کتابوں میں آج تک محفوظ ہیں۔ وہ وعدے اللہ نے محفوظ کر لیے، وہ باتیں اللہ نے محفوظ کر لی۔ ایک اور اہتمام یہ ہوا کہ پوری کائنات میں ریت کے ذروں میں، درختوں کے پتوں میں، پانیوں کے قطروں میں، پربت میں، پہاڑوں میں، کنکر میں اور کیٹو کی چوٹیوں اور بلندیوں میں، درختوں میں، ان کے ٹنوں میں، ان کی ٹہنیوں، ان کے شاخوں میں، زمینوں میں، آسمانوں میں، فرشتوں میں، جنوں میں، ہواؤں میں، مخلوقات میں، جانوروں میں، حیوانات میں، جمادات میں، پیغمبر کے آنے سے پہلے اللہ نے اپنے پیغمبر کی ایک پہچان پیدا کر دی، معجزانہ طور پہ، ایک آیا بینہ کے طور پہ، ایک نشانی کے طور پہ، تاکہ جب آخری پیغمبر آئے ادھر سے پتھروں کی گواہیاں ہو جائیں، ادھر سے درختوں کی گواہیاں ہو جائیں، ادھر سے جانوروں کی گواہیاں ہو جائیں، ادھر سے درندوں کی گواہیاں ہو جائیں، ادھر سے پہاڑوں کی گواہیاں ہو جائیں، ادھر سے زمینوں کی گواہیاں ہو جائیں، ادھر سے آسمانوں کی گواہیاں ہو جائیں، اور پہلے سے نبیوں کی گواہیاں جمع ہو جائیں، پوری کائنات گواہی دینے لگ جائے کہ اللہ کا آخری نبی آ گیا ہے۔ جو مخلوقات ہیں ان میں سے کچھ حیوانات ہیں، کچھ نباتات ہیں، درخت ہیں، بیلیں ہیں، کچھ جمادات ہیں، پتھر ہیں، کنکر ہیں، ان ساری مخلوقات میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی شان کی پہچان رکھی ہوئی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابھی آپ پیغمبر نہیں بنے تھے، ابھی تو آپ کا بچپن تھا، ابھی تو نبوت نہیں ملی تھی، تاج ختم نبوت آپ کے سر پہ نہیں سجا تھا۔ صحیح مسلم میں آپ فرماتے ہیں، انی لعارف الحجر الذي كان يسلم علی قبل ان ابعث انی لعارفه الآن، میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں، ابھی میں نبی نہیں بنا تھا، جب بھی میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو مجھے سلام پیش کرتا تھا۔ انی لعارفه الآن، میں اسے جانتا ہوں، میں اسے پہچانتا ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، بہت ایمان افروز واقعہ ہے، ابھی آپ کی عمر 12-13 سال تھی، آپ کے رشتہ دار قریش کے بڑے بڑے بزرگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، جو ان کا کاروبار اور بزنس تھا امپورٹ ایکسپورٹ کا، مکہ کی چیزیں شام میں لے جانا، وہاں جا کے سیل کرنا، شام کی چیزیں مکہ میں لے آنا، وہ یہاں آ کے بیچ دینا، یہ اللہ کے پیغمبر کے خاندان کا بزنس تھا، یہ ان کا کاروبار تھا، تاجر پیشہ لوگ تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ شام کا سفر کرتے ہیں، شام کے سفر پہ روانہ ہوئے۔ 12-13 سال کے معصوم سے بچے جناب محمد کریم علیہ السلام اپنے چچا کے ساتھ ہو لیے، چلتے چلتے شام کے علاقے میں پہنچے۔ وہاں ایک عیسائیوں کا نامی گرامی بہت بڑا ایک مذہبی نمائندہ تھا، بعض تاریخی کتابوں میں اس کا نام جرجیس بیان کیا گیا ہے، اور جامع ترمذی میں اسے بحیرہ کہا گیا۔ وہاں پہنچے، وہ کبھی اپنی کٹیا سے نیچے نہیں اترا تھا، لیکن اس نے اس بچے میں سابقہ کتابوں کے ذریعے سے تورات و انجیل کی تلاوت، تورات و انجیل کے علم کے ذریعے سے نہ جانے کیا نشانی دیکھی، کیا عظمت دیکھی، کیا نورانیت دیکھی، جو بڑے بڑے قافلوں کے لیے
کبھی اپنی کٹیا سے نیچے نہ اترا تھا، جو بڑے بڑے سرداروں کے لیے کبھی اپنے عبادت خانے گرجا گھر سے باہر نہ آیا تھا، سب نے اس بات کو ریکارڈ کیا کہ پہلی دفعہ وہ اپنی کٹیا سے باہر نکلتا ہے، اپنے گرجے سے باہر نکلتا ہے، خرامہ آتا ہے، آتے آتے ابھی سارا قافلہ اپنے اونٹوں کو بٹھا رہا ہے، کوئی باندھ رہا ہے، کوئی لگام کو تھامے ہوا ہے، کوئی سامان اتار رہا ہے۔ پہلے وہ اس کو سلام پیش کرتے تھے، اور آج وہ اپنی کٹیا سے اس 12 سال کے بچے کو سلام پیش کرنے کے لیے بھاگا آیا ہے، یوں ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے، ہاتھ کو پکڑ کے کہتا ہے ھذا سید العالمین، تم کیا جانو یہ 12 سال کا بچہ سب جہانوں کا سردار ہے، ھذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کا پیغمبر بنے گا، ارسلہ اللہ رحمتا للعالمین، اللہ نے اس کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث کے سٹیج سے قصے کہانیاں بیان نہیں ہوتی ہیں، یہ جامع ترمذی کی حدیث عرض کر رہا۔ امام البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور بھی بہت سارے محدثین نے۔ لوگوں نے پوچھا آپ اپنی کٹیا سے باہر بچے کا ہاتھ تھامے، اور اتنی بڑی بات کہ 12 سال کا بچہ سب جہانوں کا سردار بھی ہوگا، رب العالمین کا رسول بھی ہوگا، رحمت للعالمین بھی ہوگا، کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، کچھ نشانیاں ہیں جن سے میں نے پہچانا ہے۔ اللہ نے ایک اہتمام کیا تھا نا، آخری پیغمبر آئے کسی کو شک نہ رہ جائے، کسی کو شبہ نہ رہ جائے، کسی کو ڈاؤٹ نہ رہ جائے، ساری دنیا پہچان جائے، یہودی پہچان جائیں، عیسائی پہچان جائیں، زمین گواہیاں دے، پتھر بول پڑیں، درخت چلنے لگیں، ستارے گواہیاں دینے لگیں، سمندر گواہیاں دیں، جانور بول پڑیں، تاکہ کوئی مانے تو یقین ایمان کے ساتھ مانے۔ کسی نے تباہ ہونا ہو، پیغمبر کا گستاخ اور منکر بننا ہو، تو وہ بھی سوچ سمجھ کے دوسرا راستہ اختیار کرے۔ وہ کہنے لگا میں نے بس یوں ہی نہیں کہا، یہ 12 سال کا بچہ تمہارے قافلے کے ساتھ جب تم لوگ وادی سے اتر رہے تھے، اس کی راہوں میں جتنے درخت تھے وہ بھی جھکے ہوئے تھے، اور جتنے پتھر تھے وہ بھی جھکے ہوئے تھے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ وہ کیا جانے کہ یہ بچہ کون ہے؟ عرب کے مشرکین، بڑے بڑے سردار، کوئی آپ کا انکل ہے ہوگا، کوئی آپ کا بڑا بزرگ ہوگا، کوئی خاندان کا کتنا بڑا ہوگا، ان کے لیے تو 12 سال کا پیارا سا بچہ ہی ہے نا۔ وہ اللہ کے پیارے نبی کو کہتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں، آپ ذرا یہ اونٹوں کا دھیان کریں، ان کو چرا کے آئیں، ہم ذرا یہاں بیٹھتے ہیں۔ اسی اثناء میں وہ راہب اللہ کے پیغمبر کے اعزاز میں، وہ جو کبھی کٹیا سے باہر نہ نکلا تھا، ایک دعوت کا اہتمام کرتا ہے، کھانے کا اہتمام کرتا ہے، وہ کھانے پہ بٹھا دیتا ہے، غور سے دیکھتا ہے، غور سے دیکھتا ہے، ان کو 12 سال کا بچہ دکھائی نہیں دیتا، پوچھتا ہے وہ کہاں گئے؟ بعض اہل علم نے اپنے انداز میں اس کو یوں کہا ہے، تم باراتی بن کے آگے ہو، دلہے کو چھوڑ ہی آئے ہو۔ جس کے لیے دعوت کا اہتمام ہے وہ کہاں؟
جامع ترمذی میں یہ تفصیل نہیں، یہ تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ جامع ترمذی میں اتنا تذکرہ ضرور پایا جاتا ہے کہ جب دعوت سج جاتی ہے وہ سارے بڑے بڑے بزرگ بیٹھ جاتے ہیں اپنی اپنی نشستوں پہ۔ اس صحرا کے اندر ایک ہی درخت تھا، اس درخت کے سائے میں سارا قافلہ بیٹھ گیا ہے۔ درخت کا محدود سا سایہ تھا، ساری جگہ فل ہو چکی ہے، اب مزید سایہ نہیں بچا۔ اللہ کے پیارے نبی بکریوں کو، اونٹوں کو چراتے چراتے یہ 12 سال کا معصوم بچہ جب واپس آیا ہے، دیکھا سایہ نہیں ہے۔ جب آ رہے تھے تو بادل نے ان کے سر پہ سایہ کیا ہوا تھا، اور جب قافلے کے پاس پہنچے اور قافلے کے پاس دیکھا کہ سایہ تو ختم ہے، سب لوگ سائے میں بیٹھے ہیں۔ بحیرہ راہب نے اس چیز کو نوٹ کر کے عرب کے بزرگوں سے کہا، وہ دیکھو نا، میں کہتا تھا نا یہ سب جہانوں کا سردار ہے۔ جو ہی آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے درخت کا سایہ جھک کے آپ پر ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔ جمادات نے بھی آپ کو پہچانا، درختوں نے بھی آپ کو پہچانا، مکہ کے پتھروں نے بھی آپ کو پہچانا، مدینہ منورہ کے اونٹوں نے بھی آپ کو پہچانا۔ حدیث رسول کہتی ہے ایک انصاری صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ کے پیارے نبی ایک اونٹ بپھر سا گیا ہے۔ جو احباب باہر بیٹھے اندر تشریف لیں، اندر آ جائیں، باہر والے احباب اندر تشریف لے آئیں پیارے بھائیوں، تھوڑا جگہ بنا دیں بیٹے، یہ یہاں جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، یہاں آ سکتے ہیں آپ۔ یہ تاروں کا دھیان رکھنا، یہ بھائی جو ہے نا ان کی تاروں کا مسئلہ نہ ہو کوئی ذرا۔ اللہ، بس جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں آپ۔ بیٹھ جائیں پیارے بھائی جان، بیٹھ جائیں بارک اللہ فیکم۔ چلیں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی پہچان، آپ کی معرفت پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے اس طرح سے رکھ دی۔ حدیث بیان کرتی ہے، پیغمبر کی حدیث اتھینٹک اور مستند۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے میرا اونٹ بپھر گیا ہے، اور یاد رکھیں کہ اونٹ کتنا ٹائم ہے، شیخ صاحب کب تک آ رہے ہیں؟ اونٹ جب بپھر جاتا ہے تو اس میں شیطنت آ جاتی ہے، یہ پاگل سا ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ عرب کلچر میں اور عرب تاریخ میں ایسی روایات بھی ہیں، آن دی ریکارڈ ہیں، کہ عرب کے اونٹ جب غصے میں آ جاتے بعض دفعہ اپنے دانتوں میں انسان کو چبا چبا کے اس کو مار ڈالتے تھے، پھر یہ کسی کے قابو نہیں آتے تھے۔ تو اس کا اونٹ اتنا بپھرا ہوا، اتنا غصے میں، وہ صحابی بیچارہ پریشان، کوئی بھی پاس جاتا ہے وہ اس پہ حملہ کر دیتا ہے، جو قریب ہوتا ہے کاٹنے کو دوڑتا ہے، کام کا نام نہیں لیتا، بپھرا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے کہ میرے اونٹ کا یہ مسئلہ ہے، آپ کوئی اس کا حل فرما دیجئے۔ آپ اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں، جب اونٹ کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ صحابی پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے انا نخاف علیہ صولتک، اے اللہ کے پیارے نبی یہ اونٹ ہے، یہ جانور ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔
کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے، بے خبری کے اندر آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ آپ فرماتے ہیں تم مت ڈرو، پوری کائنات کو تکلیف دے سکتا ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ آپ قریب تشریف لے جاتے ہیں، جب قریب تشریف لے جاتے ہیں، وہی اونٹ جو چند لمحوں پہلے بپھرا ہوا تھا، وہ اونٹ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے قدموں میں سجدے کی کیفیت میں ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کی لگام کو تھام لیتے ہیں، مالک کو پکڑا دیتے ہیں، وہ ایسے فرما بردار ہو جاتا ہے جیسے اسے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ صحابہ سے رہا نہیں جاتا، پوچھ لیتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی، یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ کوئی بات ہم نے قرآن و حدیث سے باہر نہیں کرنی، پوچھتے ہیں اللہ کے پیارے نبی یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ما بین لابتیہا احد الا وہو یعرف انی نبی الا کفرۃ الجن والانس۔ مدینے کے اس دو سنگریزوں اور میدانوں کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں سب پہچانتی ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، الا کفرۃ الجن والانس۔ اگر مجھے نہیں پہچانتے ہیں تو وہ منکر نہیں پہچانتے جو جنوں اور انسانوں میں سے کافر ہو گئے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ ساری مخلوقات جو اس مدینہ کے میدانوں کے درمیان ہے یہ پہچانتی ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ جامع ترمذی اٹھائیے، حدیث کی معروف کتاب، اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی تشریف فرما تھے، ایک اعرابی آتا ہے، وہ پینڈو سادہ سا آدمی آ کے عرض کرتا ہے آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ میں کیسے پہچانوں گا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے یہ جو سامنے کھجور کا درخت ہے، اگر میں اس کو اشارہ کروں اور یہ بھی میری ماننے لگ جائے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ کھجور کے اس درخت کی طرف، جامع ترمذی کی حدیث سرز کر رہا ہوں، کھجور کے اس درخت کی طرف اللہ کے پیارے نبی یوں اشارہ کرتے ہیں۔ جب آپ اشارہ کرتے ہیں کھجور کی ٹہنی سے ایک گچھا سا، ایک خوشہ سا ٹوٹ کے نیچے گرتا ہے، نیچے گر کے حدیث کے الفاظ سے یہ محسوس ہوتا ہے سیدھا نہیں، زمین کے اوپر دوڑ لگانے کے انداز میں اللہ کے پیارے نبی کے پاس آ جاتا ہے۔ جب آپ کے پاس آ جاتا ہے، دیکھیے اللہ نے آپ کی پہچان کے لیے کیا معجزے دیے تھے، کیا آپ کو آیات دی تھیں۔ اس طرح کی چیزوں کو آیات کہا جاتا ہے، یعنی یہ نشانیاں تھیں ایک عام سادہ لوگوں کے لیے کہ وہ پہچان جائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ان کو شرعی اصطلاح میں آیات کہا جاتا ہے، نشانیاں کہا جاتا ہے، بعد کے محدثین ان کو معجزات کہتے ہیں۔ تو یہ ایک نشانی اس نے پہچانی، لیکن اللہ نے اس نشانی پہ بس نہیں کیا۔ ممکن ہے اس اعرابی کے ذہن میں شیطان خیال ڈالتا کہ ہوا کے جھکڑ سے بھی تو بعض دفعہ خوشہ ٹوٹ جاتا ہے نا، بعض دفعہ ہوا تیز ہو تو آگے چل بھی پڑتا ہے۔ آپ نے کھجور کے اس گچھے اور اس خوشے کو اشارہ کیا کہ اب واپس چلے جاؤ، تو اپنی جگہ سے واپس جہاں سے آیا تھا وہاں جا کے درخت میں فٹ بھی ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ وقت اجازت نہیں دیتا، وگرنہ اس طرح کے 1000 سے زیادہ نشانیاں اللہ نے اپنے پیغمبر کو عنایت فرمائی تھی۔ وہ 1000 کا تذکرہ کریں تو 1 ہفتہ لگ جائے۔ 1000 سے زیادہ اس طرح کی علامات تھیں، کہیں پتھروں میں، کہیں کنکر میں، کہیں اونٹ میں، کہیں بکری میں، کہیں بکری کے تھنوں میں، کہیں درختوں میں، کہیں کھجوروں میں، کہیں دودھ میں، کہیں گلیوں میں، کہیں احد پہاڑ میں، کہیں منبر میں، کہیں محراب میں، حتیٰ کہ کھجور کے خشک تنے میں۔ صحیح بخاری کی حدیث اٹھا کے دیکھیے، ایک بنجر سا تنا جو خشک ہو جاتا ہے، جس پہ کوئی ہریالی نہیں ہے، اللہ کے پیارے نبی اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ بعد میں منبر تیار ہو جاتا ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، کھجور کے خشک تنے کی بجائے آپ منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور کھجور کا خشک تنا بچے کی طرح رونے لگ جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے ایسے روتا ہے جیسے اونٹنی کا بچہ روتا ہے، آوازیں نکال نکال کے روتا ہے۔ یہاں تک تو صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب آگے امام ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر کہ آپ اس کو یوں پیار بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میں اس کو پیار نہ کرتا اور اپنی گود میں نہ لیتا، میں اس کو دلاسا نہ دیتا، قیامت تک یہ ایسے روتا ہی رہتا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ تو سب وہ پہچان اور نشانیاں ہیں جو اللہ نے کائنات میں رکھی تھیں۔ اب ذرا اور آگے بڑھیں، اللہ نے پھر اپنے پیغمبر کے تذکرے قرآن مجید میں کیسے کیسے کیے ہیں، یہ ایک علیحدہ خوبصورت چیپٹر اور بڑا خوبصورت باب ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے پیغمبر دنیا میں نہیں آئے تھے، عالم ارواح سے لے کے دنیا میں آنے سے پہلے تک ہر نبی کے دور میں، ہر نبی کے دور کے بعد جب آپ تشریف لائے، کائنات میں، زمین میں، پتھر میں، احد پہاڑ میں، درخت میں، کھجوروں میں، حیوانات میں، جمادات میں، نباتات میں، پوری کائنات میں، پھر جب آپ تشریف لائے، پھر آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک، مکہ سے لے کے مدینے تک اور مکہ سے مدینے سے گزرتے ہوئے پھر قیامت کے قائم ہونے تک، قیامت کے قائم ہونے سے لے کے میدان محشر کے برپا ہونے تک، میدان محشر کے برپا ہونے سے لے کر حساب و کتاب تک، حساب و کتاب سے لے کے حوض کوثر تک، حوض کوثر سے لے کے پل صراط سے گزرنے تک، پل صراط سے گزرنے سے لے کر جنت کے دروازے کے کھٹکھٹانے تک، جنت کے دروازے کے کھٹکھٹانے سے لے کے جنت میں داخل ہونے تک، اللہ نے اپنے نبی کے سارے تذکرے اپنے قرآن میں کر دیے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کو اس نگاہ سے دیکھتے نہیں ہیں، ادھر ادھر کے افسانے، ادھر ادھر کی کہانیاں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، جس طرح سے اللہ نے اپنے پیغمبر کے تذکرے قرآن میں کیے ہیں، اللہ نے کمال تذکرے کیے ہیں۔ چند جھلکیاں، چند آیتیں، چند باتیں میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی آنکھوں کا تذکرہ
اپنے قرآن میں کیا ہے، جس انداز سے وہ دیکھتے تھے اس کا تذکرہ اپنے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان کا تذکرہ اپنے قرآن میں کیا ہے۔ اس زبان سے جس انداز میں بولتے تھے ان کے بولوں کا تذکرہ اپنے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے سینے کا تذکرہ اپنے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی کمر کا تذکرہ اپنے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے شہر کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے مدینے کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی امہات ہماری ماؤں کا تذکرہ، ازواج کا تذکرہ، پیغمبر کی بیویوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ پیغمبر کے اہل بیت کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ روز محشر جو اللہ نے آپ کو مقام دینا ہے اس مقام محمود کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اب ذرا سنیے کیسے کیسے کیا۔ پیغمبر کی آنکھوں کا تذکرہ، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان۔ چہرے کا تذکرہ، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے میرے پیارے نبی، میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ اپنا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں، زبان سے نہیں کہتے، لیکن آپ کے دل میں ہے کہ قبلہ میرے دادا ابراہیم والا ہی ہو جائے۔ ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھ کے لب پہ آنے سے پہلے ہی قبلے کو بدل دیا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ آج کے بعد میرا حکم ہے کہ مسجد اقصیٰ کی بجائے بیت المقدس کی بجائے جدھر آپ کے دل میں ہے نا، آپ اپنا قبلہ ادھر ہی بنا لیا کریں۔ پیغمبر کے زبان مبارک کا تذکرہ علیحدہ ہے، زبان کے بولوں کا تذکرہ علیحدہ ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِي فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِي۔ اے میرے نبی، ہم نے اس قرآن کو اس زبان میں اتارا ہے جو آپ کی بولی ہے۔ اس زبان سے بولتے کیا ہیں اس کا تذکرہ علیحدہ سے کیا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے تم یوں فضول بکتے ہو کہ اس پیغمبر کو کچھ ہو گیا ہے، تمہارے صاحب کو کچھ نہیں ہوا ہے۔ یہ تو وہ بولتا ہے جو آسمانوں سے میں اس کو وحی بھیجتا ہوں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے دل کا
تذکرہ بھی کیا، سینہ مبارک کا تذکرہ بھی کیا، سینے کے شرح ہونے کا، کھل جانے کا، نور کا، اور وہ کیسا منور تھا، سینے میں ایمان کا اور نور کی آبادیاں کیسے تھیں، ان کا تذکرہ بھی اپنے قرآن میں کیا۔ سینے کا تذکرہ کیسے کیا؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے میرے پیارے نبی، کیا ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ ہم نے تو آپ کے بچپن میں بھی آپ کے سینے کو کھول کے اس میں نور ہی بھر دیا تھا، ایمان بھر دیا تھا، ہدایت کے چشمے بھر دیے تھے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے سینے کو اتنا کھولا نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کے کسی انسان سے سیکھا نہیں، لیکن آپ کے سینے کے اندر ایسے خزانے ہیں علم کے، آپ بولتے ہیں تو حکمت کے موتی رولتے ہیں اور دنیا کے معلم ان کو لکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اس سینے میں جو دل تھا نا، اس کا بھی تذکرہ کیا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اے میرے نبی، ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پہ اتارا ہے، آپ کے دل پہ اتارا ہے۔ پیغمبر کے چہرے کا تذکرہ، آنکھوں کا تذکرہ، نگاہوں کا تذکرہ، دیکھنے کا تذکرہ، زبان کا تذکرہ، بولوں کا تذکرہ، سینے کا تذکرہ، دل کا تذکرہ۔ جس شہر کے اندر پیغمبر رہے، اللہ نے اس شہر کی قسمیں اٹھا کے اس شہر کا بھی تذکرہ کر دیا، اور کرنے کا انداز دیکھیں کیسا۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہے، اے میرے نبی اس شہر میں آپ رہتے ہیں نا۔ قرآن کا ترجمہ کرو۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، مجھے کیا محبت ہے اس میں، کیا عظمت ہے اس میں، کیا شان ہے اس میں، کیا تعلق ہے قرآن کی اس آیت میں۔ مجھے اس شہر کی قسم ہے، آپ اس شہر میں رہتے ہیں نا۔ کیا انداز ہے اللہ کا۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، اللہ نے تو اپنے پیغمبر کے بچپن کے تذکرے کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا۔ جب آپ بچپن میں تھے نا، اس دور کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى۔ مجھے چاشت کی قسم ہے، مجھے رات کی قسم ہے، جب وہ چھا جائے تیرا رب نہ تجھے چھوڑ سکتا ہے، نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ تیرا رب تو اس وقت سے تیرے ساتھ ہے جب تو یتیمی کی زندگی گزار رہا تھا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى۔ اللہ کے پیارے نبی اگر مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ نے مدینے کے نام کا تذکرہ بھی اپنے قرآن میں کر دیا ہے۔ یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اس آیت کی گہرائیوں میں جائیں تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مکی زندگی کا تذکرہ الاولیٰ میں ہے، مدنی زندگی کا تذکرہ الآخرہ کے لفظ میں پایا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، میرا ایمان تو یہاں تک کہتا ہے، میری عقیدتیں تو یہاں تک کہتی ہیں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، پیغمبر کی شان کے لیے بھی قرآن پڑھا کرو، قرآن کھولا کرو، صحیح بخاری اٹھاؤ، صحیح مسلم اٹھاؤ، ترمذی اٹھاؤ، ابو داؤد اٹھاؤ، ابن ماجہ اٹھاؤ، قرآن کے ہر ورق کے اندر کسی نہ کسی پہلو سے اس پیغمبر کی عظمت نظر آئے گی۔ آپ کی آنکھوں کا تذکرہ تو تھا ہی، چہرے کا تذکرہ تو تھا ہی، زبان کا تذکرہ تو تھا ہی، بول کا تذکرہ تو تھا ہی، سینے کا تذکرہ تو تھا ہی، دل کا تذکرہ تو تھا ہی، مکہ کا تذکرہ تو تھا ہی، مدینے کا تذکرہ تو تھا ہی۔ اللہ کو اپنے پیغمبر سے کچھ ایسی محبت ہے کہ جس چادر کو اللہ کے پیغمبر نے اپنے کندھوں پہ رکھا، اللہ نے اس چادر کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير۔ اے کملی کی چادر کو اپنے اوپر لینے والے کھڑے ہو جاؤ، پوری دنیا کو وارننگ دے دو، متنبہ کر دو۔ سارے اپنے اپنے آپ کو بڑا منوانا چاہتے ہیں، تم کھڑے ہو کے بتاؤ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ ایک کملی کو اوڑھنے والے ساری رات میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے میری عبادتیں کیا کرو اور میرے قرآن کی تلاوتیں کیا کرو۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اللہ نے تو کمال کر دی، اپنے پیغمبر کی پوری زندگی کا تذکرہ قرآن میں کر دیا ہے۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے میرے نبی، مجھے تیری زندگی کی قسم ہے، مجھے تیری عمر کی قسم ہے، مجھے تیری زندگی کی قسم ہے، یہ آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، ان کا رب میں کہتا ہوں دیوانے تو یہ سب ہیں۔ پیغمبر کے اخلاق کا تذکرہ، کردار کا تذکرہ، صبحوں کا تذکرہ، شاموں کا تذکرہ، رکوع کا تذکرہ، نماز کا تذکرہ، سجدے کا تذکرہ، روزے کا تذکرہ، تہجد کا تذکرہ، قیام کا تذکرہ، تلاوت کا تذکرہ، قرآن کے پڑھنے کا تذکرہ۔ اللہ کے پیغمبر کے تذکرے پڑھنے ہیں تو اللہ کے کلام سے بڑھا کر
میں بات کو سمیٹتا ہوں کہیں طول نہ پکڑ جائے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے محبت کا اظہار اس طرح سے کیا ہے، اگر آپ نے کسی ظالم نے آپ کی گستاخی بھی کی تو اللہ نے اس گستاخ کا جواب اپنے قرآن میں دیا ہے، اور پیغمبر کو حوصلے دیے ہیں، پیغمبر کو حوصلے دیے ہیں۔ اگر کسی نے یہ گستاخی کی اور گستاخی کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو ان کی اولاد نہیں ہے، بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا بچپن کے اندر، اب نہ ان کی اولاد نہ ان کی نسل نہ ان کے تذکرے چلیں گے، اللہ غیرت میں آئے اور اس ظالم کو جواب اللہ نے اپنے قرآن میں دیا۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، یہ جو تمہارے دشمن ہیں نسلیں ان کی کٹیں گی، دم کٹے یہ رہیں گے، نام ان کے مٹیں گے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے چرچے تو بلند ہو جائیں گے۔ ابو لہب نے اللہ کے پیغمبر سے کہا، پہلے اجتماع اور پہلے خطاب کے رد عمل پہ کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، اللہ کے پیغمبر خاموش رہے۔ اپنے محبوب کا جواب عرش بری سے اللہ نے اپنے قرآن میں نازل کر دیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ تباہ ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائیاں اس کے کام آئیں، وہ دہکتی بھڑکتی جہنم کی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی وہ گستاخ بیوی بھی جو چغلیاں کرنے والی ہے وہ بھی جہنم کا ایندھن اٹھا اٹھا کے اپنے خاوند پہ ڈالتی ہوگی۔ ایک مقام پہ تو اللہ کا جلال دیکھنے والا ہے، اللہ کی شان دیکھنے والی ہے، اللہ کی عظمت دیکھنے والی ہے، پیغمبر کا دفاع، پیغمبر کی ناموس، پیغمبر کی حرمت، پیغمبر کے مقام کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے، سارے پورے جلال کے اندر وہ سورۃ القلم کے اندر نظر آتا ہے۔ سورہ قلم میں تو کمال کی محبتیں ہیں، اللہ نے کس انداز میں تذکرے کیے۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ گستاخ گستاخیاں کر رہے ہیں، کوئی مجنوں کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی اوجڑی پھینک رہا ہے، کوئی کنکن پھینک رہا ہے، کوئی گالیاں بک رہا ہے، کوئی گلے کے اندر کپڑے ڈال رہا ہے، کوئی عین سجدے کی حالت میں مختلف قسم کی گستاخیاں کر رہا ہے۔ اللہ ان کی گستاخیوں کا کیسے کیسے انداز میں جواب دے رہے ہیں، قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں، یہ آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں، آپ کو دیوانہ کہتے ہیں،
مجھے قسم ہے قلم کی، مجھے قسم ہے اس قلم کی جس سے تقدیر لکھی گئی، مجھے قسم ہے اس قلم کی۔ اس آیت کی تشریح میں عبید الرحمن کا ذہن بڑی دور دور تک چلا جاتا ہے کہ اللہ نے قلم کی قسم کیوں اٹھائی، اور قلم جو لکھتی ہے اس کی قسم کیوں اٹھائی۔ اللہ نے قلم سے سب کچھ لکھا، سب سے پہلی مخلوق قلم ہے، ساری تقدیر قلم سے لکھا، انبیاء کی صفتیں قلم سے لکھیں، قرآن کا جو صفات، قرآن کا جو اپنا کلام ہے رب کا، قلم سے لکھا، انسانوں کی تقدیریں قلم سے لکھیں، قیامت تک کے حالات قلم سے لکھے، پوری تقدیر انسانی قلم سے لکھی، فرشتے جو لکھتے ہیں۔ مجھے قلم کی قسم ہے، مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر، میں اس قلم کی قسم اٹھاتا ہوں جس سے پوری انسانیت کی تقدیر لکھی گئی ہے۔ جیسا اخلاق آپ کا ہے دنیا میں کسی کا میں نے بنایا ہی نہیں۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ اللہ نے تو جو شخص آپ کے پاس آ کے بیٹھ ہی گیا نا، اللہ نے آپ کے پاس بیٹھنے والوں کا تذکرہ بھی اپنے قرآن میں کر دیا ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، یہ میرا رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ میں بات کو سمیٹتا ہوں، اصل بیان انشاءاللہ تعالی ہمارے مہمان ذیشان حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب حفظہ اللہ رونق افروز ہیں، تشریف لائے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ ایک محبوب کائنات کے تذکرے میں لطف آ رہا تھا اور دوسرا ہمیں ان کی آمد کا انتظار تھا، تو تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ میں چند منٹ کے اندر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ یاد رکھیے، اس پیغمبر کے تذکرے عالم ارواح سے لے کے جناب آدم سے ہوتے ہوئے جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ و جناب عیسیٰ سے گزرتے ہوئے تورات و انجیل کے صحیفوں میں، قرآن مجید کے اوراق اور صفحوں میں، اور پھر پوری کائنات کے معجزانہ شان کے لحاظ سے اور نشانیوں کے طور پر، کہیں کھجور میں، کہیں درختوں میں، کہیں پتھروں میں، کہیں کنکر میں، کہیں احد پہاڑ میں، کہیں حیوانات کی زبانوں پہ۔ آخری جھلک دیکھیے، روز محشر بھی اللہ اپنے پیغمبر کے چرچے فرمائے گا۔ کس انداز میں فرمائے گا؟
اس کا تذکرہ بھی اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے۔ عسى أن يبعثك ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ قیامت قائم ہوگی، سب سے پہلے جس قبر کو کھلنا ہوگا وہ اللہ کے نبی کا روضہ مبارک ہوگا۔ اول من ينشق عنه القبر، قیامت قائم ہوگی، سب کے اوپر سکتے کی کیفیت ہوگی، نشے کی کیفیت ہوگی، سب سے پہلے جس کو افاقہ ہوگا، آرام اور راحت ملے گی، وہ اللہ کے پیارے نبی ہوں گے۔ قیامت قائم ہوگی، جس کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، وہ اللہ کے پیارے نبی ہوں گے۔ قیامت قائم ہوگی، قیامت کے دن سارے لوگ جمع ہو کے جناب آدم کے پاس گئے، جناب نوح کے پاس گئے، جناب ابراہیم کے پاس گئے، سب سے پہلے جو اللہ کی عدالت میں جا کے انسانیت کی سفارش کرے گا وہ آمنہ کا لال ہوگا۔ انا اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلے جس کی سفارش قبول کی جائے گی وہ بھی محمد کریم علیہ السلام کی ذات ہوگی۔ سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا وہ اللہ کے پیغمبر کی ذات ہوگی۔ سب سے پہلے جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ بھی اللہ کے آخری نبی ہوگا۔ اور سب سے پہلے، بلکہ ایک اہتمام تو یہ ہے، ایک فرشتہ ہے، جب آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے نا تو پوچھے گا کون؟ آپ اپنا تعارف کروائیں گے تو وہ کہے گا بکا امرت اللہ افتح لأحد قبلک، مجھے بھی یہی حکم تھا کہ جب تک آپ نہ آئیں میں نے جنت کا دروازہ کھولنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، ایک روایت میں بڑا خوبصورت اضافہ ہے، اس میں یہ ہے وَلَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ، اور میں نے آپ کے بعد کسی کے لیے میں نے نہیں کھولنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایک فرشتہ صرف اس ذمہ داری کے اوپر مقرر ہے کہ جنت کا افتتاح ہوگا تو آمنہ کے لال کے ہاتھوں سے ہوگا، وہ آ کے کھولیں گے۔ جب وہ کھول دیں تیری ذمہ داری ختم ہے، باقیوں کے لیے دروازے اور فرشتے کھولیں گے، تو نے بس انہی کے لیے کھولنا تھا۔ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ورفعنا لك ذکرک کے وعدے کیسے پورے ہونے ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا انسان سارے مل کے پہلے ہی اللہ کے نبی کے پاس چلے جاتے، لیکن پھر پوری کائنات پہ آشکارا کیسے ہوتا؟ سب کی زبانوں پہ آپ کی تعریفیں کیسے ہوتی؟ سب کی زبانوں پہ نعت کے کلمے کیسے جاری ہوتے؟ اللہ نے پہلے آدم کے پاس بھجوایا، پھر نوح کے پاس بھجوایا، پھر ابراہیم کے پاس بھجوایا، تاکہ سب نبیوں کی امتوں کو پتہ چل جائے کہ مقام محمود تو اللہ نے آخری نبی کی شان کے لیے ہی رکھا ہوا ہے۔ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ ایک آخری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بڑا عجب منظر ہے۔ اللہ نے تو اپنے نبی کی شان کو اس طرح سے قرآن اور حدیث کے اندر پیغمبر کی زبان کے ذریعے سے بیان کروا دیا ہے، نہ صرف یہ کہ پہل اللہ کے نبی کی ہوگی، بلکہ آپ نے فرمایا نحن الآخرون السابقون، میری امت آئی سب سے آخر میں ہے اور حساب اس امت کا سب سے پہلے ہوگا۔ میری امت آئی سب سے آخر میں ہے اور جنت میں سب سے پہلے داخلہ اس امت کو نصیب ہوگا۔
اور انشاءاللہ تعالی اس امت میں سے 70,000 لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، ہاتھوں میں ہاتھ، باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے اللہ کی جنتوں کے مہمان بن رہے ہوں گے۔ ایک پیغام سن لیجئے، میدان محشر میں آپ کھڑے ہیں، پوری انسانیت کھڑی ہے، انبیاء سے پوچھا جا رہا ہے کون کون گواہی دیتا ہے؟ اے میرے نبی ابراہیم آپ نے پیغام پہنچایا، اے میرے موسیٰ آپ نے پیغام پہنچایا، اے میرے عیسیٰ آپ نے پیغام پہنچایا، اے میرے نوح آپ نے پیغام پہنچایا۔ جب جناب نوح کی باری آئی، ان کی امت اتنی ضدی، اتنی منکر، اتنی کافر، اتنی ہٹ درم، دنیا میں بھی 950 سال پیغام سنتے رہے، ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں بھی منکر ہو گئے۔ ہمیں تو کوئی پیغام نہیں ملا، ہمیں تو کوئی پیغام نہیں ملا۔ جناب نوح کہہ رہے ہیں میں نے پیغام پہنچایا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وإني كلما دعوت لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا۔ اور وہ ظالم کہتے ہیں ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچا۔ اللہ نے کہا اے میرے نوح، کوئی گواہ ہے جو گواہی دے کہ آپ نے پیغام پہنچایا ہے؟ بات کا مختصر کرتا ہوں، جناب نوح کی گواہی دینے کی باری آئی تو اللہ نے اپنے پیغمبر کی شان کا تذکرہ یوں کرے گا روز محشر کہ ان کے پیغام پہنچانے کے لیے، گواہی کے لیے نبی کی امت کھڑی ہو جائے گی۔ ہم گواہی دیتے ہیں جناب نوح نے پیغام پہنچایا تھا۔ اللہ تیرے کلام میں ہم نے تذکرے پڑھے، سورہ نوح میں ہم نے تذکرے پڑھے، قرآن کے پاروں میں ہم نے تذکرے پڑھے، ہمارے پیغمبر نے ہم نے بتایا، نوح کے تذکرے تیرے قرآن میں آئے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ میرے نوجوان بیٹوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، شان تو آپ نے سن لی ہے، پتھر ان کی مانتے ہیں، کیا راجوال کے نوجوان بھی نبی کی مانتے ہیں؟ جب نبی کی بتائی ہوئی اذان آتی ہے حی علی الصلاۃ تو یہ اٹھ جاتے ہیں، جب نبی کی بتائی ہوئی اذان سے آوازیں آتی ہیں حی علی الفلاح تو یہ دوڑے دوڑے مسجد کی طرف چلے آتے ہیں، جب نبی کی زبان سے یہ اعلان ہوتا ہے لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، میری امت کے وہ مرد جو عورتوں جیسے زنانہ بننے کی کوششیں کرتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے، تو کیا یہ ڈر جاتے ہیں؟ جب نبی کی یہ آواز آتی ہے صوتانی ملعونانی، دو آوازوں پہ اللہ کی لعنت ہے، مرے ہوئے پہ بین کرنا، خوشی کے اندر گانے باجے ان پہ لعنت ہے، تو کیا یہ نبی کی مان جاتے ہیں؟ جب نبی کی آواز آتی ہے آفوا اللحیٰ، اپنی داڑیاں بڑھاؤ، سنتیں سجاؤ، تو کیا یہ مان جاتے ہیں؟ جب نبی کی طرف سے آواز آتی ہے میری فلاں فلاں سنت پہ عمل کرو، تو کیا یہ مان جاتے ہیں؟
امتحان تو میرا اور آپ کا ہے نا. اتنی بڑی ہستی کی باتیں بھی ہم نہیں مانتے. بپرا ہوا اونٹ بھی جن کو دیکھ کے جھک جاتا ہے، عاجزی اختیار کر جاتا ہے، دیوانگی کو چھوڑ دیتا ہے. اگر پاکستان کا نوجوان پیغمبر کی باتوں کو سن کے مانتا نہیں ہے تو پھر اس کو ہم دیوانہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ پھر اس کے سینے میں پتھر نہیں ہے تو کیا ہے؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. نبی نے ایک شکوہ کرنا ہے اپنی امت کا، اور کہیں مجھے نہیں ملتا کہ پیغمبر اپنی امت کا کوئی شکوہ کر رہا ہو. بس میدان محشر میں ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں اللہ کی عدالت میں پیغمبر اپنی امت کا شکوہ کرے گا، اور ایک مقام ایسا ہے جہاں اللہ کے پیارے نبی بعض لوگوں کو دفع دور کر دیں گے. یہ دو ایسے مقام ملتے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ دونوں ہی وجوہات ہمارے اندر پائی جاتی. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. پیغمبر کہے گا اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آپ کے پاس موبائل ہے نا؟ کس کس کے پاس ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. کس کس کے پاس موبائل ہے؟ کر لیں، ہاتھ کھڑے کر لیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل کو کتنی دفعہ قرآن پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں اور کتنی دفعہ لوگوں کے میسج کے لیے کھولتے ہیں؟ کتنے وقت کے لیے آپ اس موبائل سے شیخ سدیش، شیخ شریم کی تلاوت سنتے ہیں، اور باقی میں نام نہیں لیتا، آپ کیا سنتے ہیں؟ کتنی دیر کے لیے اس میں اللہ کے قرآن کو دیکھتے ہیں، اور کتنی دیر کے لیے دنیا جہاں کی غلاظتیں اور گندگیوں کے ڈھیر دیکھتے ہیں؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ایک شکوہ یہ ہوگا اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. مبارک ہو حافظ عبد الرحمن صاحب، آپ کو اللہ نے قرآن کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے. ڈٹ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ استقامت اختیار کریں، اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ جائیں. قرآن پڑھانا آپ کا کام ہے، اور آپ کی ہمتیں بندانا، ڈارس بندانا انشاءاللہ تعالی عرش والے رب کا کام ہے. اور ہم انشاءاللہ ہمارا یہ معاشرہ آپ کے ساتھ ہے. جو قرآن کا کام کرنا چاہتا ہے اس کا آپ ساتھ دیں، اس سے محبت کریں، اور اس پر فرض ہے خلوص سے کام کرے، دل لگا کے کرے، محنت سے کرے، غلط نہ پڑھائے، نہ غلط پڑھیں. ابا جی رحمہ اللہ فرماتے تھے بعض مسجدوں میں اتنا غلط قرآن پڑھایا جاتا ہے کہ میں جب سنتا ہوں تو ڈر لگتا ہے اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اچھے استاد رکھیں جو تجوید کے مطابق پڑھائیں، صحیح پڑھائیں، بچتوں ہی کی نہ سوچتے رہیں، جو تربیت بھی کریں، اخلاق بھی سکھائیں. حجامتوں سے لے کے اخلاق کی تطہیر تک، قرآن پکڑنے سے لے کے اس کی تلاوت تک. دوسرا شکوہ جو اللہ کے نبی
شکوہ نہیں کریں گے بلکہ براہ راست ناراض ہو کے دفع کر دیں گے، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی کو دین کو بدل دیتے ہیں، جنہوں نے مدینے کی اذان کو بدلا ہوگا، جنہوں نے مکہ کی تکبیروں کو بدلا ہوگا، جنہوں نے دین میں کچھ کمی کچھ اضافہ اپنی طرف سے کیا ہوگا، حوض کوثر پہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے جب وہ آئیں گے پانی پینے کے لیے، اور آپ کو لگے گا کہ میرے ساتھی ہیں، ان کی شکلیں بھی ایسی ہوں گی، چہرے بھی ایسے ہوں گے، شاید نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن انہوں نے دین کو بدلا ہوگا، سنتوں کی جگہ پہ بدعات کو جاری کیا ہوگا، فرشتے کھینچ کے پیچھے کر دیں گے، آپ کہیں گے میرے ہی لگتے ہیں، آپ ان کو پیچھے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بتائیں گے آپ نہیں جانتے، جس دین کے لیے آپ مارے کھاتے رہے، زخمی ہوتے رہے، انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا۔ تو آپ کہیں گے سحقن 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 لمن غیر آبادی، دفع ہو جائیں، برباد ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل ڈالا تھا۔ دین سے محبت کریں اور دین کو ویسے سمجھیں جیسے قرآن میں ہے، جیسے حدیث میں ہے، جیسے قرآن میں ہے صحیح بخاری میں ہے، جیسے قرآن میں ہے صحیح مسلم میں ہے۔ اپنی نمازیں، اپنے عقیدے، اپنے نظریے، اپنی سوچیں، اپنے اعمال، اپنا کردار، سب فرقے وریت کو چھوڑ دیں، ادھر ادھر کے سارے رنگ چھوڑ دیں، ادھر ادھر کے سارے تعصب چھوڑ دیں، اللہ کے قرآن کو پڑھیں، صحیح بخاری اور مسلم کو پڑھیں، آپ کو وہ دین ملے گا جو عرش والے رب سے جبریل امین کے ذریعے مدینے والے کے سینے پہ اترا کرتا تھا۔ قرآن سے ملے گا، حدیث سے ملے گا۔ اللہ ہمیں ایسا امتی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔